میرے پاکستانیوں، پاکستان میں تاریخ بدل چکی ہے، ایک لحاظ سے نہیں، دو لحاظ سے۔ ایک لحاظ سے تو کیلنڈر کی تاریخ بدلی، 20 اگست سے 21 اگست ہو گیا، لیکن دوسری تاریخ، عمران خان نے پاکستان کی سیاسی تاریخ، 80 سالہ سیاسی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ اور بار بار آپ کو یہ کہا جاتا رہا ہماری جانب سے گزشتہ 3 برسوں میں کہ نہ بھٹو نہ شریف، عمران خان کا فارمولہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کا بھٹو اور نواز شریف کے ساتھ جو میچ ہوا، ان میچوں کے جو نتائج آئے، عمران خان صاحب سے ہونے والے میچ کا نتیجہ مختلف ہوگا، اور ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ان باکس میں آپ سے بار بار پوچھا جا رہا ہے یہ سوال کہ عمران خان صاحب کب پہنچ رہے ہیں اڈیالہ جیل سے الشفا اسپتال۔ تو آپ کو ہم یہ بتائیں کہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اب سے تھوڑی دیر پہلے آگاہ کر دیا گیا ہے، ریکویسٹ کی گئی ہے میڈیا کو بھی کہ پل پل کی خبر اس طرح سے نہ پہنچائیں۔ کیا یہ معاملہ اتنا آسان ہے؟ آپ جانتے ہیں پاکستان کی 80 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا برانڈ عمران خان۔ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اگر ابتدائی طور پر 100 بندے باہر نکلے تو صرف 10 منٹ نہیں لگیں گے ان 100 بندوں کو 1 لاکھ بندوں میں بدلنے میں۔ اس وقت مختلف آپشن پر غور ہو رہا ہے۔ جب رات تقریباً کچھ 12:30 بجے کے آس پاس میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اسی ویڈیو کے دوران ہی یہ خوشخبری آ جائے، تو پھر آپ کو لائیو لے چلیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کی منتقلی ہو گئی ہے اڈیالہ جیل سے۔ لیکن اس وقت کچھ معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ آپ کی جانب سے بار بار اصرار کیا جا رہا تھا، تو میں حاضر ہوا۔ تو میں آپ کو یہ رہا تھا کہ جناب اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے اوپر بھی عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی 1 گاڑیوں کا قافلہ ہوگا یا 4 قافلے ہوں گے۔ اس معاملے کو سمجھیے، اس وقت عمران خان صاحب کے لیے جو پروٹوکول لگا ہوا ہے، بلکہ کسی پاکستان تحریک انصاف کے کسی دل جلے نے یہ پوسٹ بھی کی کہ وہ آئی جی اسلام آباد جو کہ پابندیاں لگایا کرتے تھے، جو کہ گرفتاریوں کے پروگرام بنایا کرتے تھے، جو کہ چھاپے مارا کرتے تھے، کبھی جو ہے وہ بنی گالا اور کبھی جناب لاہور میں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ زمان پارک پر، اب یہ صورتحال ہے کہ وہ تاریخ کا سب سے زیادہ ریڈ الرٹ اور ہائی الرٹ والا پروٹوکول عمران خان صاحب کے لیے لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ آئی جی اسلام آباد دورہ کر رہے ہیں۔ پوری اسلام آباد کی پولیس کی جو سینئر قیادت ہے، شفا انٹرنیشنل اسپتال موجود ہے، عمران خان صاحب کی بہنیں اور ڈاکٹرز اڈیالہ جیل کے اندر پہنچے ہوئے ہیں۔ آخری اطلاعات جو ہم تک پہنچی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کا طبی معائنہ وہاں سے روانگی سے پہلے کیا جا رہا ہے۔ لیکن پھر میں آپ کو کہوں گا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ جہاں آپ نے پورے 1112 دن صبر کیا، آپ نے 3 سال اور اس کے اوپر بھی آپ 2 ہفتے شامل کر لیں، آج کیونکہ 20 اگست ہو گیا، 5 اگست کو 3 سال مکمل ہوئے، 15 دن مزید شامل کر لیں، تو جب آپ نے 3 سال اور 15 دن انتظار کر لیا تو کیا پھر آپ آگے چل کر 2-3 گھنٹے مزید انتظار نہیں کر سکتے؟ معاملہ عمران خان صاحب کی حفاظت کا ہے، معاملہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کا ہے، معاملہ عمران خان صاحب کی سیفٹی کا ہے، تو بالکل آپ کو صبر رکھنا ہوگا، آپ کو آنکھیں اور کان کھلی رکھنا ہوں گے، آپ کو انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا۔ میڈیا سے بھی یہی درخواست کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہیں، یہاں پر بھی ساری تیاریاں مکمل ہیں، حالات مناسب ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ میں پھر آپ کو کہوں کہ یہ خوف بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ جو کہ اڈیالہ جیل سے اسپتال جو ہے وہ لا رہے ہیں، آگے چل کر ان کا کیا پلان ہے، اسپتال سے بنی گالا یا پھر واپس اڈیالہ؟ اب تو یہ باتیں بھی ہیں کہ کچھ گھنٹوں کے لیے بھی لا سکتے ہیں۔ کیا اگر لوگ نکل آئیں سڑکوں کے اوپر 100 کی تعداد میں، 1000 بن جائیں، 1 لاکھ ہو جائیں، 1 لاکھ سے 10 لاکھ ہو جائیں، تو اس میں میں کوئی دنوں کی بات نہیں کر رہا، ایسا معاملہ صرف اور صرف چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ سارے خوف ہیں، یہ وہ سارے ڈر ہیں جن کے اوپر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے رابطے کیے جا رہے ہیں، بار بار مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف اہم ترین شخصیات بار بار یہ پوسٹ کر رہی ہیں، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام نہ اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھے ہوں، عوام نہ شفا انٹرنیشنل اسپتال کے باہر اکٹھے ہوں، عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفا اسپتال منتقل کیا جانا ہے اور آپ تک یہ معلومات بھی پہنچ جانی ہے۔ لیکن کل رات گئے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ایک اور ملاقات عمران خان صاحب سے کی جاتی ہے ایک ریٹائر شخصیت کی جانب سے۔ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ رائٹرز جو کہ دنیا کی ایک بڑی خبر ایجنسی ہے، ان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی کہ عمران خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت کرانے والی شخصیات نے معاملات یہاں تک پہنچائے کہ باقاعدہ طور پر کنفرنٹیشن نہیں ہوگی عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ یہ صرف یہی اینگل سامنے آیا، اس میں نہ کسی خاموشی کی بات ہے، نہ سسٹم کے چلنے دینے کی بات ہے، بلکہ یہی بات ہے کہ براہ راست طور پر کنفرنٹیشن نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہم تک بھی معلومات پہنچ رہی ہیں۔ پھر پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس نے، کئی سینئر صحافیوں نے یہ بات کی، انہوں نے یہ تصدیق کی، انہوں نے یہ خبر دی کہ عمران خان صاحب سے جولائی کے آخری ہفتے میں، اگست کے پہلے ہفتے میں
साबिक आर्मी चीफ साहब की मुलाकातें हुई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जून, जुलाई और अगस्त 3 महीनों के अंदर मुसलसल 3 माह इमरान खान साहब से 3 मुलाकातें हुई साबिक आर्मी चीफ की। जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमारे वीलॉग सुनते हैं, देखते हैं, उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है कि इसके बावजूद के मजाक उड़ाया जाता रहा, इसके बावजूद के ये कहा जाता रहा कि जनाब इस किस्म की बातें तो आप 3 साल से कर रहे हैं। कुछ लोग ये बात किया करते थे, बाकी तो कई लोग बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, आपका फीडबैक आगे बढ़ने का मौका देता है, हमें आपकी राय का बड़ा एहतराम है। लेकिन कुछ लोगों को यह एतराज था कि यही बात की जा रही है 3 वर्षों से। तो हम ये कहते थे कि जब 19 बार इमरान खान से रब्ता हुआ, उनमें से 19 बार इमरान खान साहब ने इनकार किया, दर्जनों बार पैगाम रसान पहुंचे पैगाम लेकर, तो हमने तो हर दफा रिपोर्ट करना था। हम रिपोर्टर हैं, जितनी दफा 100 मरतबा कोई पहुंचे 100 मरतबा रिपोर्ट करेंगे। और उसके बाद ये कहना कि ये मामला या बात दुरुस्त साबित नहीं हो रही, तो डेफिनेटली जब इमरान खान साहब की जानिब से इनकार था तो फिर कैसे ये मामला आगे बढ़ सकता था? क्या अब भी ये इनकार मौजूद है? अब भी यही दावा इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए का भी है, हमारी मालूमात भी ये कहती हैं कि इमरान खान साहब ने किसी किस्म की कोई डील नहीं की। मामलात अभी सिर्फ उन्हें अडयाला जेल से हॉस्पिटल लाने तक हैं, जिसके बाद कुछ यकीन दहानियां हैं। कहा यह जा रहा है कि मरहलावार इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाएगा और उसके बदले कुछ शराइत बारी बारी सामने रखी जाएंगी। बहनें अभी तक कॉन्शियस हैं, किस मामले के ऊपर इमरान खान साहब को मना पाएंगी, किस पर नहीं। जो इत्तलात हमारे पास हैं, रात के जो रिटायर्ड शख्सियत ने मुलाकात की, आज उसकी तस्दीक हुकूमती ज़राए से भी सामने आई। हुकूमत ने आज ये कहा कि इमरान खान साहब को बाहर भी भिजवाया जा सकता है बैरून मुल्क इलाज के लिए। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक यही ऑफर कल रिटायर्ड शख्सियत की जानिब से की गई कि अगर आप ये कुछ चीज़ें इनके ऊपर एग्री करें तो आपको फिर अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की बजाय डायरेक्ट बाहर भी भेजा जा सकता है। ये पूरी एक कंटिन्यूटी है, इसकी तफसील आप तक रखना आज़ाद जरूरी, क्योंकि ये मामला कोई एक दिन में तय नहीं पाया। ये अक्टूबर से मामला मुसलसल चल रहा है और उसके बाद मुख्तलिफ स्टेजेस पर इसमें इमरान खान साहब की बहनें, इमरान खान साहब की साबका अहलिया, इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे, मौजूदा अहलिया और सबसे आखिर में पहले उज़मा फिर नौरीन और सबसे आखिर में अलीमा खान साहबा की भी एंट्री हुई। सबका अपना अपना किरदार था। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि 18 को जब फैसला आया, उसके बाद जब नौरीन खानम साहबा से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई और जब उन्हें यह अंडरटेकिंग का पता चला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो अंडरटेकिंग इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से दी गई कि हम इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर कोई बात आवाम से या मीडिया से नहीं करेंगे, कोई पैगाम बाहर नहीं पहुंचाएंगे, इसके हवाले से इमरान खान साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने रिजर्वेशंस दी इसके ऊपर और कहा कि इस किस्म की तो कोई चीज़ मैं कबूल नहीं करूंगा। लेकिन इसके अंदर फिर मैंने कहा ना कि तकनीकी तौर पर कुछ चीज़ें जो इमरान खान साहब की बहनों ने मानी अपने भाई की मोहब्बत में, वो यही है कि इमरान खान साहब तो सिक्योरिटी के अंदर है, मीडिया भी वहाँ मौजूद नहीं होगा, वो जब बात करेंगे तो बहनें आगे बात नहीं पहुँचाएंगी। इसका कतन ये मतलब नहीं कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में किसी किस्म की तब्दीली आ गई। आखिरी तलाक था कि इमरान खान साहब ने फिर यही बात की, सिस्टम को रीसेट करने की बात की, साफ शफाफ इलेक्शन की बात की, इमरान खान साहब ने मैंडेट की वापसी की बात की। ये सारे के सारे ऑप्शन सामने रखे गए। लेकिन आज इस्लामाबाद में कुछ और भी बड़ा हुआ। जी हाँ, डिफेंस एक्ट मंजूर किया गया, डिफेंस तरमीमी एक्ट 2026 से डिफेंस सर्विसेज तरमीमी एक्ट मंजूर किया गया और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट वो भी मंजूर किया गया। कुछ तब्दीलियां की गई। वो क्या मेजर तब्दीलियां हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की बर्री फौज का हेडक्वार्टर GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर जो कि रावलपिंडी में है, मामलात बर्री अफवाज के देखा करता है। बाकी माजी में इससे पहले इसी तरह से बहरी अफवाज और फजैया के मामलात अलग-अलग थे। इस्लामाबाद और कराची के अंदर हेडक्वार्टर भी रहे। अब इस नए बिल के बाद ये हो जाएगा कि जैसे GHQ अब नाम दिया जा रहा है डिफेंस हेडक्वार्टर यानी DHQ, ये जॉइंट हेडक्वार्टर तमाम तर फोर्सेस का होगा। और GHQ की सरबराही तो आर्मी चीफ साहब के पास हुआ करती थी। अब क्योंकि जॉइंट चीफ की बजाय जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा सामने आया, तो निज़ाम को मरबूत करने के लिए यह सारा मामला किया गया आज इमरान खान साहब की रिहाई से पहले। और अब यह कहा जा रहा है कि वो जो डिफेंस हेडक्वार्टर होगा, तीनों जो मुसल्लह अफवाज हैं बर्री, बहरी और फ़ज़ाई, उनका मुश्तरका एक हेडक्वार्टर और उसके इंचार्ज जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। इसके साथ साथ तीनों फोर्सेस के अंदर कोई भी एहलकार हैं उनको अर्ली रिटायर्ड करना है, उनको बर्खास्त करना है, उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ानी है, उनकी तरक्कियाँ तैनातियाँ करनी है। ये तमाम तर मामलात कोई भी एहलकार तीनों फोर्सेस के अंदर होगा, वो तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब के होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये निज़ाम बदलता है, इमरान खान साहब आते हैं 2/3 अक्सर लेकर, तो ये तमाम तर चीज़ें जिसमें आईनी अदालत भी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल आई, जिसमें अब ये DHQ भी है जो कि GHQ के पैरेलल आया, ये तमाम तर मामलात क्या इमरान खान साहब रिवर्स करेंगे? इनके ऊपर बातचीत और इमरान खान साहब के हवाले से मुस्तकबिल में उनकी राय लेने के लिए बार बार जो रिटायर्ड शख्सियात हैं वो उनके पास भेजी गई, जो कि बैल पर मुंडे नहीं चढ़ी। बेल और इमरान खान साहब कई ऐसी बातों के ऊपर कतन एग्री नहीं है जो कि आइन और कानून के साथ जो है वो मुतसादम है, जिसकी वजह से ये भी कहा जाता रहा हुकूमत की जानिब से कि कई मामलात हैं जिनकी वजह से डिले हो रहा है और इमरान खान साहब की जो मुंतकली है अडयाला जेल से अस्पताल में, उसमें डिले आ रहा है।
اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی بات کی جائے تو وہ مسلسل یہ بات کر رہے تھے کہ رات 12 بجے تک سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، توہین عدالت کی درخواست لے کر ہم صبح چلے جائیں گے۔ اگر آج رات تک عمران خان صاحب کو منتقل نہ کیا گیا، رات 12 بجے 12:15 جب ہم نے کوئی لیٹسٹ انفارمیشن حاصل کی، تیاریاں اڈیالہ جیل کے اندر بھی مکمل ہو چکی، شفا انٹرنیشنل اسپتال کے اندر بھی مکمل ہو چکی، دونوں جگہ کے اوپر میڈیا موجود، لیکن انہیں ذرا پیچھے رکھا گیا ہے، اڈیالہ جیل کے باہر سے بھی ہٹا دیا گیا ہے کئی کلومیٹر پیچھے، کہ جہاں جب قافلہ عمران خان صاحب کا نکل سکے، اس کی کوریج نہ ہو سکے، کوئی تصویر یا ویڈیو سامنے نہ آئے۔ اسی طرح سے جب قافلہ پہنچے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل تو وہاں سے بھی میڈیا کو کئی کلومیٹر پیچھے جو ہے وہ رکھا گیا ہے، بیریئر لگا دیے گئے ہیں تاکہ یہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی ویڈیو، کسی قسم کی جو تصویر ہے وہ سامنے نہ آئے۔ بہرحال ان تمام تر چیزوں کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ اعصاب کی جنگ جو ماضی میں پاکستان کے اندر کبھی کوئی سیاستدان، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ نواز کے میاں نواز شریف ہوں، ایم کیم ہو، دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، کوئی بھی سیاستدان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ یہ اعصاب کی جنگ نہیں جیت سکا۔ کسی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، کوئی ویسے سیاسی طور پہ راستے سے ہٹ گیا، کسی نے جلا وطنی اختیار کر لی، لیکن عمران خان صاحب کا یہ واحد معاملہ جس میں کسی قسم کا کوئی ماضی کا فارمولہ کام نہیں آیا، اور عمران خان صاحب نے تن تنہا اس ہائبرڈ نظام کو مکمل طور پر شکست دے دی ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آخری دم تک کوشش کی جاتی رہی شریف خاندان کی جانب سے، مریم نواز صاحبہ بھی ایکٹیو رہیں، انہی کی یہ خواہش ہے کہ معاملے کو برابر کرنے کے لیے زور زبردستی عمران خان صاحب کو ملک سے باہر بھجوایا جائے تاکہ ٹوٹا پھوٹا بیانیہ کوئی مسلم لیگ نواز کو بھی ملے کہ جناب دیکھیے اگر نواز شریف صاحب چلے گئے تھے لندن یا جدہ تو دیکھیے عمران خان صاحب بھی چلے گئے ہیں۔ لیکن انہیں کہا گیا کہ بی بی دیکھیے میاں نواز شریف صاحب نے تو دونوں مرتبہ خود اس خواہش کا اظہار کیا، منت ترلے کیے کہ مجھے جدہ بھیج دیں یا مجھے لندن بھیج دیں، یہاں پر تو عمران خان صاحب کہیں بھی جانے سے انکاری ہیں، انہیں تو اسپتال بھی اگر لے جایا جا رہا ہے اور جب انہیں اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ بدلے میں کوئی بہنیں انڈرٹیکنگ دے دے گی تو انہیں تو اس بات کے اوپر بھی اعتراض ہے، وہ تو خاموش نہیں رہنا چاہ رہے۔ وہ بھلا کب بنی گالہ منتقلی کی بات خاموشی کے عوض مانیں گے اور کسی نظر بندی کے عوض مانیں گے، یا لندن میں جلا وطنی کی بات کسی علاج کی غرض سے مانیں گے؟ تو بتا دیا انہیں، انکار کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس معاملے کے اندر اب رکاوٹ بنا جائے۔